کہ پاکستانی تو اس بارے میں بہت جذباتی ہیں اور ہمیشہ سے ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم جو ہیں ایسی کسی بھی جگہ پر جا کر سب سے پہلے اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور ہم ہراول دستے میں ہوں گے. ہراول دستے کا مطلب ہے صف اول میں، یعنی کہ پہلی لائن جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوں گے سب. اسرائیلی فوج کی غزہ میں محصور فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری چوتھے روز بھی جاری ہے. غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 770 ہو گئی ہے، جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے زائد ہے. غزہ کے اسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے لگی ہے. ہوگا آر یا پار، حماس لمبی جنگ کے لیے تیار. غزہ کے قریب اسرائیلی علاقوں پر آج مزید 120 راکٹس داغ دیے. شیخ صاحب ہمیں یہ فرمائیے پہلے تو کہ اس وقت جو یہ ہوا ہے اس کی آپ کو پہلے توقع تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد کے حل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قضیے کے حل کرنے کا اب مناسب موقع ہے، اس لیے کہ عام اسرائیلی اور یہودی کو بھی اب احساس ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکی سہارے لے کر ہم دوسروں کے زمین پر قبضے کریں گے. سب سے پہلے ہم جان دیں گے، پھر غزہ کے لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ 2-3 ویڈیوز ایسی چل رہی تھیں، جیسے کہ ہمارے جو پیارے زید حامد صاحب ہیں، ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے بھائی سوشل میڈیا پہ، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ تیار ہو چکے ہیں، غزہ کی طرف جو ہے یہ کسی بھی اس سے جو ہے پتلی گلی سے نکلنے والے ہیں. تو تیاری دیکھ لیجئے آپ. اب دیکھیں جناب، اس ویڈیو میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ویڈیو ہمیں واٹس ایپ گروپس کے تھرو مل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور بس غزہ کی طرف نکلنے ہی والے ہیں. میرا تو یہ خیال تھا کہ جتنے بھی ملا علماء یہ سب مولوی حضرات یہ تو اپنے کمر بستہ ہو چکے ہوں گے، اپنے انہوں نے بوریا بستر سمیٹ کر جو ہے وہ کمر پہ دھر لیے ہوں گے اور یہ روانہ ہو چکے ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے بچپن میں سنتے تھے کہ اگر پاکستان نے ایک بٹن دبا دیا تو اسرائیل نظر بھی نہیں آئے گا. اب پتہ چلا وہ ٹی وی کا بٹن تھا. سر ٹی وی پہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی. بات چیت ہو رہی ہے کہ عدالتوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور خان صاحب کو جو ہے وہ دیوار توڑ کے ان کے لیے جگہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ واک کر سکیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. لیکن نہ تو کوئی غزہ کی بات کر رہا ہے نہ کوئی اسرائیل کی بات کر رہا ہے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن ہاں ایک اور بات چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پاکستان نے نیا میزائل بنایا ہے، جو کہ وہ میزائل جو ہے وہ داغا جائے گا کس کی طرف؟ آپ جانتے ہیں اسرائیل کی طرف. آپ دیکھ لیجئے اس کا نام رکھا گیا ہے حلوین میزائل. مجھے نہیں پتا حلوین کیوں رکھا گیا ہے، لیکن یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہی بری بات ہوتی ہے. میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر ناراض ہوتی ہوں جب غلط بات ہے. دیکھیے عزت کرنی چاہیے، آپ کو احترام کرنا چاہیے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی کوئی نہیں، حلوہ ولوے کی تو چلیں کوئی بات نہیں، حلوہ کھا کے ویسے ہی سب میزائل بن جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا زید حامد صاحب کی، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھو، ویسے میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اس عمر میں بھی اب ان کا جذبات طاقت اور دیکھیں تو صحیح کتنی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ کتنے ایکٹیو ہے. خیر وہ کہیں گے اس عمر میں کیا مطلب ہے تمہارا اس عمر میں؟ یعنی کہ اچھے خاصے جوان بندے ہیں وہ، دیکھا نہیں آپ نے؟ تو حماس یا فلسطینی گروپ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ان کی طاقت اور تواں سے بڑھ کر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رد عمل ہے یا کسی نئی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے کی کوشش ہے؟
یہ میں پہلے کا جواب دیتا ہوں، پھر کوشش کروں گا اس کو بھی. دیکھیں، پہلی بات جو ان سے عموماً لوگ کہہ رہے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے جس دن سے اسرائیل بنا ہے. نہیں، ظلم ہو رہا ہے 100 سال سے زیادہ. ایک سائکس پیکو اگریمنٹ تھا، اس کے بعد بیلفر ڈیکلریشن آیا جس میں یہودیوں کو آباد کیا گیا. اس کے بعد میں پریزیڈنٹ انوار السادات اور اس وقت جو شام کے صدر تھے اسد، حافظ الاسد، شاید وہی ہوں گے اس وقت، تو انہوں نے ایک سرپرائز حملہ کیا اور وہ جو تھا اس میں اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور لگ یہ رہا تھا کہ اسرائیل کا کافی پٹائی ہوگی اس میں. لیکن امریکہ سے اس نے درخواست کی، بلکہ درخواست کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، امریکہ ریڈی تھا، کیونکہ یہ ایشو فارن پالیسی کا نہیں ہے. بدقسمتی سے اسرائیل کا جو نتیجہ کیا ہے، باوجود اس کے بعد میں کہانی چھوٹی کرتا ہوں، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو گئے اکتوبر کی جنگ ہونے کے بعد، اور پتہ چل گیا اسرائیل کو جب وہ قیمہ نہیں بنا سکتا، ان کا قیمہ نہیں بنا سکتا مصریوں کا اور شامیوں کا، تو ایک امریکہ نے اگریمنٹ کرا دیا. اس کے کوئی اس کی فالو نہیں کی گئی. اس کے بعد ایک اوسلو اکارڈ ہوا. اوسلو اکارڈ تمام ویسٹرن پاورز کی سپورٹ شامل تھی. اور حیرانی کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ اس وقت جو تھے، جو کہ سمبل تھے ان کی انڈیپینڈنس کے، یاسر عرفات، ان کو بھی لیک آف سپورٹ ویسٹ سے اتنی تھی کہ ان کو ایز اے ریئلسٹ کنکلوڈ کرنا پڑا کہ مجھے بہتر ہے کہ میں ناروے کو ڈال لوں اور اوسلو اکارڈ. اور ایک قوم کو ہم سال ہا سال اور اشروں سے معاشرے میں بھی رکھیں گے، ان کی نسل کشی بھی کریں گے، اور ہم آرام کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید افزا لمحہ ہے کہ اگر اس کو عالم اسلام کے حکمرانوں نے مل کر استعمال کیا تو یہ قضیہ، یہ مسئلہ اب حل ہو سکتا ہے. خطرہ یہی ہے کہ اگر عالم اسلام انتشار کا شکار رہا، کنفیوژن کا شکار رہا، اور کسی ایک چیز پر، ایک فارمولے پر متفق نہیں ہو گئے، تو امریکہ اور اسرائیل کو مزید مظالم کا اور پھر ایک ایک اسلامی ملک کو تباہ کرنے کا موقع ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ایران بھی کڑا ہے، ترکی بھی کڑا ہے، سعودی عرب بھی بات کر رہا ہے. تو یہ وہ لمحہ ہے کہ سب مل کر ایک موقع پر ڈٹ جائے کہ اب اسرائیلی فلسطینی زمین کو چھوڑے اور فلسطین ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرے. UN کے چارٹر نے ہر غلام قوم کو، محکوم قوم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آزادی کے لیے جدوجہد کرے، اور فلسطینی UN کے اس چارٹر اور اس حق کے مطابق فلسطینی قوم جدوجہد کر رہی ہے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے کس قسم کا رد عمل ہم ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، عرب ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بنتے جا رہے تھے. کچھ تو اطلاعات تو یہی تھی کہ 6 ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں تیار بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے، جو ریجنل پالیٹکس ہے، اس پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، اور عرب ممالک کا کیا رول ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اب اس کے 2 پہلو ہے کہ اگر عرب ممالک کے حکمرانوں نے اور بیشتر مجموعی اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے عوام کی ترجمانی کی اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں امت کو ایک زبردست قوت ملے گی. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ آ جائے اور حکمرانوں نے اور عرب حکمرانوں نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا اور خاموشی اختیار کی، لا تعلق رہے یا غیر جانبدار رہے یا بزدلی کا راستہ اختیار کیا، تو خود اسلامی ممالک میں اور عرب ممالک میں انتشار کا خطرہ ہوگا. اس لیے کہ مسلمان عوام پر اپنی حکومتوں کے خلاف کڑے ہوں گے.